السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی ذات مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یہ پیغام اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو پالنے والی ہے، پالنے والے ہیں اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ ہر ایک چیز اللہ ہی کی ذات میں ہے، اللہ ہی کی ذات کی ہے۔ دریاؤں میں پانی کے جتنے قطرے ہیں وہ بھی اللہ، اسی کا بھی مالک اللہ ہے۔ آسمانوں زمینوں کا مالک اللہ ہے، ہر انسان کی ہر اس چیز کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنے ولاگنگ کی طرف۔ یہ تو اللہ کی تعریف بڑھائی تو اللہ کی پاک کی ذات کی بہت زیادہ ہے۔ ساری دنیا کے سمندر قلم بھی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں اور شاہی سمندر جو پانی ہے وہ شاہی بن جائیں، لیکن اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوئے گی، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی اتنی زیادہ بڑائی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات۔ تو آج سناتے ہیں جی آپ کو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی یمین تھے، اور حضرت یوسف علیہ سینہ جمیل اور فہیم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر نور فقر تھے۔ حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تو انہوں نے خواب کی تعمیر بتائی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے والد صاحب نے تعمیر بتائی کہ اللہ پاک کی ذات نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ نبی تھے نا، اللہ پاک نے نبی بھیجا تھا، تو جب وہی ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ پاک دکھاتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم اور حکمت سے نوازیں گے، اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم میں بھی ہے احسن الاقصا کہا گیا ہے، الاقصاص کہا گیا ہے۔ 11 ستارے اور چاند۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو حضرت یعقوب سے کہا کہ میرے بابا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور 4 سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف آیات نمبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرے پروردگار نے تجھ پر برگزیدہ کرنے والے ہیں کہ ایک روز کو باپ سے دور کر دیں گے، ایک روز میں باپ سے تمہیں دور کر دیں گے۔ اللہ کا حکم تھا، باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ باپ سے تجھے دور کر دیں گے۔ سب بھائیوں نے مشورہ کیا کہ باپ کی بڑی محبت سی، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے تو بڑی محبت سی، تو اب ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، لیکن اب اللہ کی کرنی دیکھیں کہ کیسے، کہ اب ان کے بھائیوں نے ایک ترتیب بنائی کہ سب بھائیوں نے سے کہا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو سیل کرنے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اصرار پر، یعنی کہنے پر نرم دلی سے اجازت دے دی۔ ستیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ لے کر گئے اور اندھیرے والا کنویں میں پھینک دیا اور روتے ہوئے گھر واپس آئے اور باپ کے سامنے اپنا عذر پیش کیا، اپنی سچائی پیش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام عذر پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ ثبوت کے طور پر عذر پیش کیا، بکری کے خون کے اوپر لپٹے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا حالیہ سمجھ گئے، لیکن رضائی الہی، حکم تو اللہ کا تھا، وہ پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ رضائی الہی، اللہ کے حکم پر وہ راضی ہو گئے، رضائی الہی پر سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا وہ کنواں حبرون کی موجودگی الخلیل کی وادی سکیم کے قریب، اسماعیل کے تاجروں کا ایک قافلہ مصر کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے گزرا
تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنویں کو دیکھا تو پانی پینے کے لیے قافلہ رکا اور قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب انہوں نے ڈول ڈالا تو کنویں کے ڈول کے اوپر بیٹھ کے نا یہ باہر نکل، انہوں نے دیکھا بھی پانی تو آیا نہیں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے باہر نکل آئے۔ تاجر نے اس کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا، بیچنا شروع کر دیا، اس کی بولی لگوانی شروع کر دی، بہت خوبصورت ہے، نیلام کر دی۔ عربی نسل امالیک جو کہ 2000 قبل مصر میں فلسطین اور شام سے آگے مصر پر قابض تھے، بادشاہ قابض تھے۔ اس نامی بادشاہ تھا، اس نامور بادشاہ تھا جو مصر کے وقت حکمران تھے اور پاکستانی فوج کے سپہ سالار فوتفر 20 درم کے تقریباً روپے میں لگ بھگ خرید لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور قرآن نے خریدنے کا بھی تعارف عزیز، ان کا نام جنہوں نے خریدا اس کو سپہ سالار تھے فوج کے بڑے، ان کا نام عزیز مصری کے نام سے کروایا جاتا تھا۔ عزیز مصری کا معنی ایسا صاحب کسی شخص کا نام نہیں بلکہ ایک عہدے کا نام تھا، بلابل اور تلوار سے مطابق عزیز مصری شامی محافظ کا افسر تھا، یعنی محافظوں کا افسر تھا، ایک سپہ سالار تھا، اعلی عہدے پر تھا۔ عزیز مصری نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، بعد میں یا تو ہمارے لیے مفید ثابت ہوا تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ سورت میں قرآن پاک 21 نمبر سورت ہے۔ یوسف سے پلے بڑے کنوار میں پلے بڑے تھے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی آیات کی تہذیبی اور تعلیمی ترقی مصر کے مقابلے میں تھی۔ وہاں کی قابل اور نام خانہ بندوشہ خانہ طور پر زندگی تھی، جبکہ مصر کے معاشرت کے اعتبار سے جدید ملک تھا۔ مصر کے وہ بڑا جدید ملک تھا، اس وقت کے اعتبار سے ملک تھا۔ عزیز مصری حضرت یوسف کے شخصیت کا فہم اور فراست سے بہت متاثر ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی دولت جاگیر کے نظام اور نسق میں اس نے اپنے آپ کی شریعت کر لی۔ اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سرزمین پر قدم جمائے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی سرزمین پر قدم جمائے، اس طرح سورج نکلنے سے قدم جمائے سورج نکلے، اور اس معاملے میں فہم سے تعلیم دینے کا نظام تھا جو خوبصورتی سے بے مثال تھا۔ حسن کی ہر خوبی کا کوئی پہلا ایسا نہ تھا جو ان میں تھی خوبیاں، اللہ پاک نے بے تحاشا خوبیاں دی تھی، نبی تھے، اور ان میں نہیں تھا کہ عزیز مصری کی بیوی زلیخا جو اپنے دل پر قابو نہ پا رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر دل پھیر بیٹھی۔ خدا کی پناہ میرے رب، تو نے مجھے اچھی منزل بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسا ظلم لوگ کبھی نہیں فلاح نہیں پاتے۔ سورہ یوسف میں یہ روایت ملتی ہے کہ عزیز مصری شامی کے خزانہ کا افسر اعلیٰ تھا کہ حیا کے پیچھے عظمت اور وہ حیا کے پکڑ حضرت یوسف نے ایک لمحے کے لیے بھی زلیخا کے حوالے فرائی نہیں کیا، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلے تو زلیخا نے انہیں روکنا چاہا تو اس نے کھینچا تانی، اس کی قمیض کھینچی تو آپ کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصری کی بیوی کا چچا زر بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر فرامی سے کام لیا، اپنا مکر دکھانا کام لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اس نے مجھ پر بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ شخص ذہین اور شہار تھا، اس معاملہ میں فہیم تھا،
فہیم تھا، اس نے کہا کہ یوسف کا اگر قمیض آگے سے پھٹی دیکھا جائے، اگر سامنے سے پھٹی ہوا تو زلیخا سچ بولتی، اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے کیسے حفاظت فرمائی اور نبی تھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو ایسی ویڈیو انشاءاللہ ڈیلی اور نیکسٹ ملتی رہے گی۔ نیکسٹ آنے والے ولاگ میں انتظار۔ السلام علیکم۔